کیپٹن ازلان سیال نے ایک نظر صوفے پر سوئی ہوئی 17 سالہ اس لڑکی پر ڈالی جس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی۔ بڑی مشکل سے وہ 5 منٹ پہلے ہی سوئی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ یا میرے اللہ، اب میں اس لڑکی کو کیا کروں؟ زندگی میں پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں، اس کو اپنے ساتھ میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نیکی اس کے گلے پڑ جائے گی۔ مشال بلا شبہ بہت حسین تھی۔ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر فی الحال اس کے سامنے کیپٹن ازلان سیال بیٹھا تھا جس کو اپنے جذبات پر پورا کنٹرول تھا اور جس کو بہکانا اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک وہ خود راضی نہ ہو جائے۔ وہ خوبصورت عورت اس کی دسترس میں موجود ہوتی، مگر اس کے باوجود کیپٹن ازلان نے ایک بار بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے سکنے لگی تھی۔ کیا یہ سوتے بھی روتی ہے؟ اس نے بےچینی سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا۔ گھٹنوں کے بل اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا تھا۔ امی جان، مجھے اپنی امی کے بلا لینا۔ اس نے اپنے کان جب مشال کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اس کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ماں کی جدائی کا درد وہ بھی محسوس کر چکا تھا، جانتا تھا کہ یہ جدائی کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ امی امی، آواز ختم ہو چکی تھی۔ اب پھر سے چاروں طرف سکون پھیل گیا تھا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر ٹکے ہوئے تھے جنہیں ازلان سیال نے بہت ہی نرمی سے صاف کیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جب اس کا موبائل بجا۔ کیپٹن وحاج کی کال تھی۔ تم کہاں پر ہو؟ اس وقت میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں باہر آیا تھا۔ تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ مشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس مشن میں ہم نے ہر صورت کامیاب ہونا ہے۔ اگر ہم ناکام ہو گئے تو فکر مت کرو، ہم نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں ہے۔ میری طرف سے تمہیں پوری گارنٹی ہے، اس مشن کو میں جب تک کامیاب نہیں بناؤں گا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ یار وہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، فی الحال جلدی سے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولو، بھوک سے میرا برا حال ہے اور میں نے تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی بریانی کھانی ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ فضول انسان۔ وہ بےچینی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے صوفے پر سوئی ہوئی مشال ہلکا سا کسمسائی تھی۔ وہ دان پیستے ہوئے نرم لہجے میں بولا، تمہارا میں خون پی جاؤں گا، جاؤ یہاں سے۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو یوں کہہ رہے ہو جیسے تمہارے ساتھ بھابھی موجود ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم شدید سنگل ہو بچپن سے ہی، اور اگر لڑکی کو کوئی سین آیا تو بھروسہ رکھو تمہارا بھائی اس بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا قسم سے۔ میرا خون پینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بہت ہی کڑوا خون ہے۔ جو بھی کیڑا مکوڑا مجھے کاٹتا ہے خود ہی مر جاتا ہے، اور مجھے صحیح معنوں میں ان کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی، مگر دوسری طرف وحاج تھا جو اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ اس کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ 5 منٹ گزرے کہ پھر سے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ اب اس نے نان سٹاپ بیل بجانا شروع کر دیا تھا۔ اس کو آج میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ تن فن کرتا وہ جیسے ہی دروازے قریب پہنچا تو اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھل چکا تھا اور وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، میرے پیارے بھائی نے مجھے اپنے گھر کی ایک ایکسٹرا چابی بھی دی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ازلان کو پرجوشی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اس کمرے میں جانے لگا تھا کہ ازلان نے اس کے بازو پر پکڑ کر اس کو روک لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح سے مشکوک حرکتیں کر رہے ہو اور مجھے شک میں مبتلا کر رہے ہو؟ تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے بریانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ ایسا کرتا ہوں کہ باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں کیونکہ کافی رات ہو گئی ہے۔ وہ جلدی جلدی اسے کھانا کھلا کر یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ اگر آرڈر کرنا ہوتا تو میں تمہارے پاس کیوں آتا؟ چلو شاباش، جلدی سے میرے لیے بریانی بناؤ۔ کیا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں؟ نہیں، فی الحال تو تم میرے نوکر ہو۔ کیپٹن نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر مارا تو وہ درد سے کرا کر رہ گیا تھا۔ آپ کیا میں اپنے دوست کے ساتھ مذاق بھی نہیں کر سکتا؟
چپ کر کے یہاں پر بیٹھو، یہاں سے 1 انچ بھی مت ہلنا۔ کیا میں تمہارے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کہا، میں یہیں پر ہی بیٹھا ہوں۔ تم پلیز تھوڑا جلدی ہاتھ چلانا، تم بہت سلو کام کرتے ہو، آلسی مردوں کے گھر نہیں بستے ہیں، یہ میں تمہیں ایڈوانس میں ہی بتا رہا ہوں۔ بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میری بیوی کیوں مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ تم بہت ہی فضول بولتے ہو، اور اس چیز کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے۔ مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بھی مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ وہ بایاں ونگ کرتا ہوا بولتا، اس کے خون کو ابلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کون سا برا وقت تھا جب میں نے تم سے دوستی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس قدر ویلے اور نکمے انسان ہو تو میں کبھی تم سے بات ہی نہ کرتا۔ مت بولو کہ ایک بار میں نے تمہارے حصے کی گولی اپنے سینے پر کھائی تھی۔ وہ اپنے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتے بولا تھا۔ اب کی بار کیپٹن اذلان سیال کے لبوں پر دھیمی سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اس کا یہ احسان کیسے بھول سکتا تھا؟ لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تم جیسا انسان سینے پر گولی کھا کر بھی بچ گیا۔ اس نے گاجر کاٹتے ہوئے ایک پیس اپنے منہ میں ڈالا۔ تقریباً 5 منٹ گزرے تھے کہ اسے دوبارہ سے وحاش کی آواز نہیں دی تھی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ تمہاری دادی جان سے تمہاری شادی کی بات کرتا ہوں۔ یہاں پر اکیلے رہنا اور سب کچھ مینج کرنا تمہارے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہوگا نا؟ اور اب تو ویسے بھی تمہاری عمر 28 سال ہو چکی ہے۔ 2 سال کے بعد تو لڑکیاں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ میری فکر مت کرو، تم اپنے بارے میں سوچو۔ بھائی میری تو بات پکی ہو گئی ہے۔ وہ آرام سے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ریلیکس انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کس کے ساتھ؟ بتایا تھا نا، ماموں کی بیٹی ہے، بہت پسند ہے، محبت کرتا ہوں اس سے۔ ذرا مجھے اس کا نمبر تو دو، میں اپنی بھابھی سے پوچھتا ہوں کہ اس نے تم جیسے نالائق انسان میں کیا دیکھ لیا ہے وہ جو تم کبھی نہیں دیکھ پائے۔ وہ خباثت بھرے انداز میں بولتا، اس کو مزید غصہ دلا چکا تھا۔ خیر، اگر تم میرے ساتھ حامی بھرو تو میں لڑکی ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ بس مجھے بتا دو کہ لڑکی میں کوالٹیز کس طرح کی ہونی چاہیے۔ خدا کا واسطہ ہے کسی حور کا نام مت لے لینا، کیونکہ حوریں تو مرنے کے بعد ہی مل سکتی ہیں۔ اس دنیا میں تو ان کی کینچی جیسی زبانوں والی عورتوں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے اپنے منگیتر بھی کینچی جیسی زبان کی ہی مالک تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ وہ چونکہ اسے محبت کرتا تھا اس لیے محبت میں سب کچھ برداشت کر لیتا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اسی وقت ہی اس کے ذہن میں چند گھنٹوں پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ اس کا نکاح اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا تم نے؟ وحاج جو اس کے انتہائی قریب جا کر کھڑا ہوا تھا اس کے کانوں میں گھستا ہوا اونچی آواز میں بولا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، بہت زیادہ، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ نسوانی آواز سن کر ان دونوں نے بیک وقت پلٹ کر دیکھا تھا۔ او ہو، وحاج نے سیٹی کے انداز میں اپنے ہونٹ گھمائے تھے۔ تو یہ وجہ تھی کہ تم مجھے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ سامنے ہی وہ لڑکی کھڑی تھی جس کے لمبے سے بال گھٹنوں سے نیچے آ رہے تھے۔ اس وقت اس نے اذلان سیال کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو کہ اس کے گھٹنوں تک آتی تھی، اور نیچے اذلان کے ٹراؤزر موجود۔ وہ اس وقت بہت کیوٹ لگ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں نیند سے پھیلا ہوا خمار۔ اذلان کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ باہر نہیں آنا، وہ دانت پیستے بولا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وحاش تیزی سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ ان دونوں کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا میرے رب، مجھے معاف کر دینا، کیونکہ آپ یہ میرے صبر کا پیمانہ آزما رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وحاش نے خود اس کے لیے پانی کا گلاس بھرا تھا اور مؤدبانہ انداز میں اس کو پیش کیا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ اس انسان پر اس نے چھپ کر شادی کی ہوئی ہے، مگر اس نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں۔ اب صرف آپ ہی ہیں جو مجھ پر حقیقت آشکار کر سکتی ہیں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اذلان کی طرف دیکھا جو اس کو خاص جانے نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں۔ دیکھیے بھابھی، مجھے اپنا بھائی سمجھیے، اگر تو آپ کو ڈراتا دھمکاتا ہے تو ہم مل کر اس پر کیس کر سکتے ہیں۔ مجھے تمہاری آواز نہیں دے رہی ہے، فضول انسان، اور ابھی 5 منٹ کے اندر اندر میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکالنے والا ہوں۔ تم پوری رات بھی دروازے کے سامنے کھڑے رہو تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ سوری یار، آئی ایم ریئلی سوری،
اگلی بار میں تھوڑی آہستہ آواز میں تمہاری برائی کروں گا، اس بار مسٹیک ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ اسے وہاں جیسے ہنس مکھ لوگ پسند تھے، ورنہ جب سے وہ اذلان کی دسترس میں تھی اس کا کھڑوس چہرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ تو وہ مسکراتا تھا، نہ ہی نرمی سے بات کرنا جانتا تھا۔ جب بھی بات کرتا تھا تو روکھے انداز میں کرتا تھا۔ پہلے تو وہ بہت کنفیوز تھی، جب تھوڑی سی نارمل ہوئی تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ انسان ہے ہی ایسا، اس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ چلیں بھابھی، آپ یہ بات بتائیں کہ آپ کی ان سے شادی کیسے ہوئی؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ وہ اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بات کر رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے اس انسان میں دیکھا کیا تھا؟ وحاج، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگلی بار میں تمہیں کہوں گا نہیں بلکہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، پھر تمہاری شادی کا خواب بھی ادھورا رہ جائے گا۔ سوری سوری یار، لاسٹ ٹائم سوری، یہ کہہ کر وہ صوفے کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ پھر سے اپنی جگہ پر اچھل کر، بھابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس بار مشن میں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کہیں بھی نہیں جائے گی، اگر تم چاہو تو اس کو لے کر جا سکتے ہو۔ یہاں پر کس کے پاس رہے گی؟ کیا تم اسے دادی جان کے پاس بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دادی جان سعودیہ میں رہتی ہے، اس کے اپنے پیرنٹس فوت ہو چکے ہیں۔ اس نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا تھا، اور باقی رشتے دار؟ وہ سبھی میرے لیے مر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھول پھول کر رونے لگی تھی۔ آپ کی بہار وحاش اور اذلان دونوں ہی بوکھلا گئے تھے۔ جب اذلان نے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو وحاش کو ڈانٹتے ہوئے بولا، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا اپنی زبان کو لگام دینا۔ اسے سمجھ نہیں آتا وہ اس ننھی سی جان کو کیسے خاموش کروائے۔ دیکھو تم چپ کر جاؤ، میں تمہیں ابھی بریانی بنا کر دیتا ہوں، تمہاری مرضی کی بنواؤں گا، تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ اذلان کے اس بھونگے سے انداز پر، اس قدر سنجیدہ سچویشن میں بھی وحاش کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اگلی بار میں تمہارے دانت توڑوں گا تاکہ تم ہنسنے کے قابل نہ بچے۔ اذلان نے اس کے لیے پانی کا گلاس لایا جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئے تھی۔ اب وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پیار سے اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے روتی ہوئی شکل بناتے ہوئے کہا تھا۔ ارے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، اب آدھے گھنٹے میں ہی بریانی تیار ہو جائے گی۔ وہ اس کے بالوں کو بکھیرتا ہوا ایک بار پھر سے کچن میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ دونوں خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کیا وہاں پر بہت پیاری پیاری جگہ ہے؟ جی بھابھی، میں جب آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کی آنکھیں کھلے کی کھلے رہ جائیں گے۔ آپ کے شوہر سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھمانے کے لیے لے کر جائے گا، اس کو تو میں خود بڑی مشکل سے لے کر جاتا ہوں۔ وہ میرا شوہر نہیں ہے، اس نے اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں کہا تھا۔ کیا مطلب ہے پھر کیا؟ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ میرا پرمننٹ شوہر نہیں ہے بلکہ میرا ٹیمپریری شوہر ہے۔ اس کی بات پر اذلان اش کر اٹھا تھا۔ ویسے میں نے اس کو جتنا معصوم سمجھا تھا یہ اتنی معصوم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ جیسا دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ ہمیں شادی بس ایک کانٹریکٹ کی بیس پر ہے۔ میں نے اپنی خالہ جان سے بات کر لی ہے، جیسے ہی وہ پاکستان آئیں گی میں ان کے ساتھ ان کے گھر شفٹ ہو جاؤں گی، لیکن تب تک میں بھی ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ آپ کی خالہ جان کہاں پر ہوتی ہیں؟ وہ امریکہ میں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میری خالہ جان کے بیٹے سے منگنی بھی ہو چکی ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اور بہت مزید سننا اذلان کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے چاولوں کی ٹرین دونوں کے سامنے زور سے پٹخ دی تو وہ دونوں اپنی جگہ پر اچھل پڑے تھے۔ وحاش اب کی بار بیچارگی سے اذلان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو شادی کی رات ہی بیوہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جھوٹے آنسو تھے جنہیں اس نے غصے سے گھورا تھا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں مرے نہ بلکہ زندہ سلامت بچا رہے تو چپ کر کے کھانا کھا کر یہاں سے دفع ہو جانا۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم ٹینشن نہ لو۔ کھانا کھانے کے بعد اس کا رکنے کا ارادہ تھا مگر اذلان کی گھڑیوں کی وجہ سے وہ بیچارہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی ہر بات اس کو بتانے کی؟ کیونکہ وہ بہت اچھے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ مجھ سے کتنے نارمل انداز میں اور پیار سے بات کر رہے تھے؟ آپ سے تو اس چیز کی امید ہی نہیں ہے۔ آپ کیا جو بھی تم سے پیار سے بات کرے گا تم اسے اپنا سب کچھ بتاؤ گی؟ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیا کرو لڑکی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جو پیار سے بات کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو۔
اور جو آپ کے ساتھ تلخ رویہ رکھتا ہو وہ آپ کا دشمن ہو۔ بعض اوقات غصے سے بات کرنے والے بھی آپ کے ساتھ وفادار نکل آتے ہیں۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بات کرنی ہوئی میں وہ ڈھنگ کے کچھ اور پہ کروں گا۔ جلدی سے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تمہارا کسی ہاسٹل میں ایڈمیشن کروا دوں گا، تم وہیں پر رکنا۔ مگر آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی، میں اکیلے سب کچھ کیسے مینج کروں گی؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، اپنی خالہ جان کو کال کر دینا یا پھر اپنے منگیتر کو کال کر کے پوچھ لینا کہ تم نے ساری چیزیں کیسے ہینڈل کرنی ہیں۔ ویسے بھی تمہیں ان سے کچھ خاص کی محبت ہے۔ نہیں نہیں، پلیز آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ چپ کر جاؤ مشال، تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میرے مشن میں کسی بھی قسم کا خلل پڑے۔ میں اپنی پوری توجہ اپنے کام کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہی میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کیا، کیونکہ میں اس وقت تک اپنی زندگی میں کوئی عورت نہیں لاؤں گا جب تک میں اس بات کا قائل نہ ہو جاؤں کہ اس کو میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ آخری سال ہے اور یہ آخری سال میں ہر صورت اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا کچھ بھی نہیں تھا؟ تھوڑی دیر وہ وہاں پر بیٹھنے کے بعد بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس دن اس کی چچی نے اسے بہت ذلیل کیا تھا۔ مغرب کا وقت تھا۔ جب بھی کوئی اس کو برا بلا کہتا تو وہ اپنی امی کی قبر پر چلی جاتی تھی اور وہاں پر روتی تھی، ان سے شکایات کرتی تھی۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جاتا تھا تو واپس آ جاتی تھی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ گھر میں بتائے بغیر وہ باہر نکل گئی تھی۔ وہ قبر پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے ہم گمان بھی نہیں تھا کہ اس کی قبرستان سے باہر کچھ آوارہ لوگ کھڑے ہیں۔ جیسے وہ باہر نکلی تو کچھ آوارہ لڑکے اس کی طرف لپکے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہ حباست بھرے انداز میں اس کے وجود کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آج تو بڑا مست مال ہاتھ لگا ہے، ان میں سے ایک شخص کمینگی کا اظہار کرتے بولا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر ذلت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دل ڈھا کے پھٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی اپنی عزت کو بچا بچا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ کبھی اپنے میلز کزنز کے ساتھ فری نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جانی تھی کہ وہ سبھی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ چونکہ وہ یتیم تھی اور جو اس کے رشتہ دار تھے وہ بھی اس سے برا سلوک کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کے کزنز چانس کی تلاش میں ہی رہتے تھے۔ اس میں سے ایک آدمی نے اس کی چادر کھینچی، دوسرے نے اس کی شرٹ پکڑی ہوئی تھی جو کہ تھوڑی سی پھٹ گئی تھی۔ خوف اور شرمندگی کے مارے اس کا بہت ہی برا حال تھا۔ اس کی فیملی میں رات کے اس پہر لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ قبرستان میں بہت سارا ٹائم لگا دیا تھا اور اب عشاء کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ کیپٹن اذلان سیال جو کہ کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا، جب اس نے سڑک کے بیچ میں دیکھا تو رک گیا۔ اس نے لڑکوں کو وہاں سے بھگا دیا اور اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر آ گیا تھا، مگر اس کی دادا جان نے اپنی پوتی کو قبول کرنے کے بجائے اس پر الزام لگایا اور پھر اسی وقت ہی اس کا نکاح زبردستی کیپٹن اذلان سیال سے کروا دیا تھا۔ اس کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں نہیں سوچا تھا کہ اس طرح سے یوں ایک اجنبی لڑکی اس کے گلے پڑ جائے گی۔ وہ واپسی پر بالکل خاموش تھا، لا بینچے چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک بار اس نے کیپٹن سے بلانے کی کوشش کی، مگر جس انداز میں کیپٹن نے اسے جواب دیا تھا وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ اتنا تو جان گئی تھی کہ سارا قصور اسی کا اپنا ہے، مگر پھر بھی اسے دادا سے اس طرح کے رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا اور اب سمجھ پا رہا تھا کہ اس کو کہاں پر بھیجا۔ اس کی فیملی میں صرف دادی جان ہی تھی جو کہ سعودیہ میں رہتے تھے، باقی اس کی امی ابو کا بھی اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایماندار کیپٹن تھا۔ 28 سال کا ہونے کے باوجود بھی اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے کبھی بھی کوئی لڑکی اپنے دل کے قریب ہی نہیں لگی تھی اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا۔ مگر اس لڑکی میں اسے کچھ ڈفرینٹ لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو کیپٹن کو بار بار اس کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اگلی صبح وہ اسے لے کر ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تو اس نے وارڈن سے بات کر لی تھی۔
اور باقی ساری چیزیں بھی کلیئر کر دی تھیں۔ وہ چونکہ بہت ہی معصوم تھی، پہلی ہی رات اس نے اپنی ایک روم میٹ کو بتا دیا تھا کہ وہ یتیم ہے اور کس طرح سے اس کی کیپٹن کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور ابھی وہ بہت جلدی سے طلاق لے لے گی۔ جب اس کی خالہ پاکستان آئیں گی تو وہ ان کے بیٹے سے شادی کر لے گی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ چالاک تھی، وارڈن کے ساتھ مل کر لڑکیوں کا کاروبار کرتی تھی۔ یہ ہاسٹل وہاج صاحب نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا اور اب ان کی بھی شامت آنے والی تھی۔ کیپٹن جو کہ اپنے کام میں مصروف تھا، اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ دوسری طرف سے اسے مشال کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، پلیز پلیز مجھے بچا لیں، ورنہ یہ لوگ میری عزت مجھے چھین لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ کیپٹن کو لگ رہا تھا کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دیا۔ وہ جو وہاں سے جانے کی تیاری کر رہا تھا، تیزی سے کمرے سے نکلا۔ ساری چیزیں اس نے وہیں پر ہی چھوڑ دی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہاج نے اس سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھا، تو اس سے تو میں بعد میں آ کر نہیں پڑتا ہوں، فی الحال کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کی لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہاسٹل کی 2 گلیاں چھوڑ کر ایک پرانے گھر میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ گھر کافی عرصے سے بند تھا، خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ دراصل اس نے وارڈن کو اور اس لڑکی کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا جو آج اس کو کسی کلب میں لے کر جا رہی تھی، اسی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ کر آگے تھی۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ موبائل اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ چوکیدار نے بھی اس کا پیچھا کیا تھا مگر اس کے چنگل سے بچ گئی تھی۔ تم کہاں پر ہو؟ میں آ گیا ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہا تو وہ تیزی سے اس دیوار کے پیچھے سے نکلی اور اس کے گلے لگ کر اس کی شرٹ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ بہت بوڑھے ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ کی وجہ سے سب کچھ خراب ہونے والا تھا۔ وہ مجھے کلب لے کر جا رہے تھے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ نے ان کو بتایا کیوں نہیں کہ میں اچھی لڑکی ہوں، میں گندی لڑکی نہیں ہوں؟ وہ میرے بارے میں بہت بری بری باتیں کر رہی تھی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس سے شکایتیں کر رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے کیپٹن کی شرٹ بھیگ چکی تھی۔ جب وہ روتی تھی تو اس کو لگتا تھا کہ کوئی اس کے سینے پر خنجر سے وار کر رہا ہو۔ اس نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ان کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ اب ان کو جیل میں بھیج دینا۔ اس ہاسٹل میں بہت سی معصوم لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ وہ غلط کر چکے ہیں۔ وہ روتی ہیں۔ ایک لڑکی تو مجھے کہہ کر وہ لڑکھڑا کر زمین میں گر پڑی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس وقت کیپٹن کی بازوں میں جھول رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا تھا۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے حل کیا تھا اور پھر اسی رات بھی اس نے ہاسپٹل پر ریڈ کی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اس ہاسپٹل سے غائب تھیں اور جب ٹریس کیا گیا پتہ چلا کہ وہ مختلف کلابس میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ وہ ہاسٹل بند ہو گیا تھا۔ وارڈن کو بھی سزا ہو گئی تھی۔ وارڈن کے بڑے بڑے تعلقات تھے، وہ کافی زیادہ اثر و رسوخ کی مالک تھی۔ جیسے ہی اسے جیل میں ڈالا گیا، کیپٹن کو دھمکیوں بڑی گالیں وصول ہونے لگی، مگر وہ کہاں کسی سے ڈرنے والا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی سچ کا جھنڈا بلند کرتا تھا، چاہے اسے کتنا بھی بڑا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ دوسرے کا استعمال کرے، یا بھی اس کا حق ہے۔ جب واپس اپنے فلیٹ میں گیا تو صوفے پر بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لیس کا پیکٹ تھا جسے اس نے جھپٹ کر لے لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر آپ کو کھانا ہے تو آپ مجھے کہیں، میں آپ کو دوسرا نکال کر دے دیتی ہوں۔ اس نے شاپر میں سے ایک اور لیس کا بڑا پیکٹ اس کے حوالے کیا۔ یہ تمہیں کس نے لا کر دیا ہے؟ یہ تو مجھے وہاج بھائی نے لا کر دی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، میں ان کو جو بھی کہتی ہوں وہ میری بات مان لیتے ہیں۔ میں پتا بھی ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، کل پوری رات ہی تمہیں کھانسی ہوتی رہی تھی، پھر اس کے باوجود تم یہ سب کچھ کھا رہی ہو۔ تم آخر خود پر ترس کیوں نہیں کھاتی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، بس اب مجھے تمہارے منہ سے مزید کوئی بہانہ نہیں سننا، یہ سب میرے حوالے کرو۔ اس نے وہ شاپر لے لیا تھا اور 10 بن میں جا کر پھینک دیا تھا۔ اس کا میں الگ سے حساب ہوگا، فرشتے آپ کو کونے میں لے جا کر آپ سے الگ کوسچنس کریں گے۔ یہ سن کر وہ دبے دبے انداز میں مسکرا دیا تھا، لیکن جلد ہی اپنی مسکراہٹ کو چھپا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی مزید اس کے ساتھ فری ہو جائے۔ اب آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اب آپ مجھے کون سے ہاسٹل چھوڑیں گے؟ میں تمہیں ہاسٹل نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اپنے ساتھ اسکرڈو لے کر جاؤں گا۔ ہرے، مزہ آ جائے گا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زیادہ ہنسنے کی یا فری ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میری کچھ باتیں ماننی ہوں گی، کچھ اصول ہوں گے جن پر تم نے عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو میں اسی وقت ہی تمہیں واپس بھجوا دوں گا۔ آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی۔
میں وعدہ کرتی ہوں۔ اپنی گردن کو پکڑتے ہوئے وہ قسم کھاتے ہوئے بولی تھی، ابھی جا کر سو جاؤ، صبح تم نے 6 بجے اٹھنا ہے۔ 4 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا موبائل اٹھائے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے جھٹ سے اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا تھا۔ 2 گھنٹوں کے بعد ہم نے جانا ہے، تم ابھی تک سوئی نہیں ہو؟ اس کے چہرے کی اور آنکھوں کی حالت دیکھ کر وہ پتہ لگا چکا تھا کہ وہ پوری رات نہیں سوئی۔ میں یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تم آخر اس قدر ڈیڑھ کیوں ہو؟ تم بار بار کیوں میرے صبر کا پیمانہ لبریز کرتی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ آخر مجھے تمہیں کس زبان میں سمجھانا پڑے گا تو تم میری بات سمجھو گی؟ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ تم ابھی بھی مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ گاڑی میں تمہیں 1 منٹ بھی سونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر میں نے تمہیں سوتا ہوا دیکھ لیا تو اسی وقت ہی گاڑی سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ پلیز آپ اپنا موبائل میرے حوالے کریں۔ بہت پیاری ایپیسوڈ جا رہی ہے۔ اذلان سیار نے اس کو موبائل نہیں دیا تھا اور پھر منہ بسورتے ہوئے وہیں پر ہی سو گئی۔ وہ اذلان کے لیے اس کو اٹھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ اس کو اٹھاتا تو وہ دوبارہ سے لڑکھڑا کر بیڈ پر لیٹ جاتی اور پھر خراٹے لینے لگتی تھی۔ اس کا بھی سامان اذلان نے خود ہی پیک کیا تھا اور پھر اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے گیا۔ بہت ہی احتیاط سے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی ہے کیا؟ کیا فائدہ آپ کے کیپٹن ہونے کا جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ گاڑی سونے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سونے کے لیے رات ہوتی ہے، اور رات جب آپ بیٹھ کر مختلف سیریز اور کارٹونز دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ دو بدو بولا تھا جبکہ گول گول آنکھیں گھمانے لگی تھی۔ اس نے ایک ہوٹل کے باہر جا کر گاڑی روکی تھی اور اس کو سختی سے منع کیا تھا کہ گاڑی کا لاک کھول کر باہر مت آنا۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں باہر نہیں نکلوں گی، پکا پرومس نا؟ وہ انگلی اٹھا کر اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ ہاں بابا، پکا پرومس۔ ایک تو آپ مجھ سے بہت ڈرتے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ مجھے نہ ڈرا کریں، مجھے برا فیل ہوتا ہے۔ وہ اپنا سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس لڑکی پر بھروسہ کر کے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرے گا تو اسے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ جب واپس آیا تو گاڑی خالی تھی، وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ یا میرے اللہ! کھانا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا اور جس جگہ پر آ کر رکے تھے چاروں طرف گہرا جنگل تھا۔ مغرب کی اذانیں بھی ہونے والی تھی اور تھوڑی سی دیر میں جنگلی جانور باہر نکل آتے تھے۔ اس لڑکی کو آج میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ دان پیستا ہوا چاروں طرف تلاش کرنے لگا مگر اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ اسے ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی نظر آئی، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہی تھی۔ اذلان کا دل تھوڑا سا سکون میں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ اس پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر اپنے بازو لپیٹ لی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ ابھی آ رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے سب سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ تم گاڑی سے باہر کیوں نکلی تھی؟ وہ اس کے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کی لٹ کھینچی تھی۔ وہ گاڑی میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ دھڑ سے کرا اٹھی۔ وہ اسے لے کر گاڑی واپس آ گیا تھا۔ کھانا بھی زمین پہ گر چکا تھا لیکن شکر تھا کہ وہ پیک تھا، اس وجہ سے ضائع نہیں ہوا تھا۔ اس نے شاپر اٹھایا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے کھانا کھایا تھا۔ وہ بار بار نگاہیں اٹھا کر باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہاں پر مجھے ایک آدمی ملا تھا۔ کون آدمی؟ کس طرح کا آدمی؟ پتہ نہیں وہ کون تھا۔ وہ بھی آپ کی طرح بہت ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری مدد نہیں کرے گا کہ میں اس کے دشمن کی بیوی ہوں۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں مرد ہوتی تو مجھ سے بدلہ لے لیتا، وہ عورتوں سے بدلہ لے لیتا۔ اذلان کی چھٹی ہی اس کو الارم دینے لگی تھی۔ وہ دکھنے میں کیسا تھا؟ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی کیونکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی باڈی بہت ہی زبردست تھی، سلمان خان کی باڈی کی طرح۔ ہاں، اس کے بال تھوڑے سے لمبے تھے، بلیک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا اس نے اور ہاتھوں کے اوپر ایک بڑا سا نشان بھی تھا۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ اذلان نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ جانتا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ سردار میثم خان ہے۔ اسے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟
وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کو دیتے الٹے ہوئے بولا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ آنکھیں گول گول گھمانے لگی تھی۔ پہلے میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر جب اس نے مجھے کچھ کہا نہیں تو میں تھوڑی سی پرسکون ہو گئی۔ لیکن وہ بہت بوڑھا تھا، اس نے مجھے راستہ کیوں نہیں بتایا؟ وہ اب اپنے شوہر سے سوال کر رہی تھی۔ چھوڑو اس کو، بھول جاؤ، اس کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، ہم تھوڑی دیر میں وہاں پہنچنے والے ہیں۔ یہ سن کر اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور بھی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ سردار محسمحان، مجھے اندازہ تھا کہ تم کوئی نہ کوئی گھٹیا چال چلو گے۔ تم ہمیشہ کی طرح میری امید پر پورا اترے ہو، تم نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے قریب سے بلیک کلر کی پرادو گزری تھی۔ وہ اس گاڑی کا نمبر پلیٹ دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا۔ اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو۔ اسی وقت ہی اس کے موبائل پر میسج آیا تھا، یہ بہت ہی معصوم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ظالم بھیڑیے کے ہاتھ چڑھ جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ بھیڑیا کسی پر بھی رحم نہیں کھاتا، جب اس سے موقع ملتا ہے تو وہ نوچ ڈالتا ہے۔ اپنی بیوی کو نوچا ہوا دیکھ کر تمہیں بہت دکھ ہوگا، تو میں اس لیے پہلے ہی وارن کروں۔ گھٹیا انسان، تو جو جلد ہی اصلاحوں کے پیچھے ڈالوں گا۔ جب تک میں تجھے تگنی کا ناچ نہیں چاہوں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ بحث کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصے میں آ جائے گا اور پھر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے گا جو بعد میں محسمحان اس کے خلاف استعمال کرے گا۔ اصلاً بلا شبہ بہت سمجھدار تھا، چالاک تھا لیکن جذباتی تھا، اور جذبات میں آ کر بعض اوقات ایسے فیصلے کر جاتا تھا جس پر بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا تھا۔ ابھی وہ بیوقوفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ابھی تو وہ کسی قسم کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے ساتھ ہے۔ آج اس سے پہلے اس کی کوئی بھی کمزوری نہیں تھی، لیکن اب جب وہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی تو اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ وہ اس کی پسندیدہ عورت بن چکی تھی۔ ہاں، وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اسے محبت کرنے لگا تھا، وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوتی تھی۔ شاید یہ نکاح کی وجہ سے تھا، کیونکہ نکاح جیسے رشتے میں بہت جان ہوتی ہے۔ وہ دونوں فارم ہاؤس میں پہنچے تو وہ انگڑائی لے کر دوبارہ سے اٹھی تھی۔ اس نے اپنے بازو غیر ارادی طور پر اس کے گلے میں ڈال دی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا اور پھر شرارتی انداز میں بولا تھا، سب ٹھیک تو ہے محترمہ؟ کس طرح کا خواب دیکھا ہے جو اٹھتے ساتھ ہی آپ کو میری طلب ہونے لگی ہے؟ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا سرگوشی کرتے بولتا، اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر چکا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن سر گاڑی کے شیشے کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ وہ کڑا اٹھی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو نرمی سے سہلایا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جی جی میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز دور ہو جائیں، ریلیکس ہو جاؤ، میں کچھ بھی نہیں کر رہا۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا خود گاڑی سے اتر گیا تھا اور اس کو بھی نیچے اترنے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ تمہیں میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا میں کیا کروں؟ وہ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے سوال کرا تھا، اور اگر میرا گھومنے کا دل کرے تو پھر تو میرے واپس آنے کا انتظار کیا کرو گی، میں خود تمہیں اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جایا کروں گا، اور اگر آپ مجھے گھمانے کے لیے نہ لے کر گئے تو میں وحاش کو کال کر دیا کروں گا، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جایا کرے گا۔ ہم دونوں کے علاوہ نہ تو تم کسی کے ساتھ جانا ہے نہ ہی کسی پر بھروسہ کرنا ہے، یہاں تک کہ حویلی کے ملازموں کو بھی کسی خاطر میں نہیں لینا ہے، ان پر اعتماد بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو وہ بے اعتبار لگتے ہیں تو آپ نے انہیں اپنی حویلی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ گڈ کوسچن، کیونکہ میں ہر کسی کو چیک کر نہیں کر سکتا جب تک کسی کی غداری سامنے نہ آ جائے، تب تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے، اور ابھی تک تو یہ سب میرے سے وفادار ہیں، تو پھر آپ ان کو وفادار ہی سمجھیں، آپ کیوں ان پر شک کریں؟ زیادہ باتیں مت کرو، جو کہا ہے وہ مانو۔ جو حکم آپ کا محترم کیپٹن اذلان سیال۔ پھر رات کے وقت جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بھنگڑے ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر کر رک گیا تھا، اس کے لبوں پر شیطانی سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ تمہارے تو مزے ہو گئے ہیں مشال صاحبہ، تم تو ایک جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو، وہ بھی کیپٹن کے ساتھ۔ اوف اللہ جی، میں نے تو کبھی اپنے وہم گمان میں نہیں سوچا تھا مجھے کیپٹن مل جائے گا۔ اسے فوجی بہت پسند سے، بچپن سے اس کو فوجیوں کا بہت زیادہ کریز تھا، اور اب اس کی شادی بھی ایک کیپٹن سے ہو گئی تھی جس طرح کے حالات میں ہوئی تھی۔ اس سے اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اس کو صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا شوہر ایک فوجی ہے،
اور وہ اس کے پاس ہے، اس کی دسترس میں موجود ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مایوس ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی پشت اذلان کی طرف تھی، اس وجہ سے دیکھ نہیں پائی کہ وہ کب کمرے میں داخل ہوا۔ اسے مایوس انداز میں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی ایک لمحے کو حیران ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس لڑکی نے حیرانگی دور کر دی۔ کیا ہو جاتا ہے اگر وہ بھی رومانٹک ہو جاتا؟ وہ اس قدر خروس کیوں ہے؟ اللہ جی، آپ ان کو تھوڑا سا رومانٹک کر دینا اور ان کے حصے کا جو غصہ ہے وہ بھی نکال دے۔ ہر وقت ان کی ناک پر غصہ سوار رہتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان خوبصورت تو ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسی رومانٹک لڑکی پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ گزارا کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی پلٹی تھی، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ وہ مطمئن انداز میں کھڑا اس کی ایک ایک بات کو سن رہا تھا۔ پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا تھا اس کو ڈانٹے گا اور ذلیل کرے گا۔ کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، باقی کا پلاؤ صبح اٹھ کر بنا لینا۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے بولا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پاس 2 کان موجود ہیں، دونوں ہی سلامت ہیں اور بہت تیز بھی ہیں۔ دیکھیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنے قریب کھینچا تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ باقی بچا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بولی۔ اس کے گال بھی لال ہو گئے تھے اور کانوں کی لو بھی تپنے لگی تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ کسی پرندے کی طرح اس کے شکنجے میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے لڑزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ میری بیگم نے تھوڑی ہی دیر پہلے ایک فرمائش کی تھی، سوچ رہا ہوں کہ اس فرمائش کو پورا کر لوں۔ وہ اپنی نظروں کو اس کے ہونٹوں پر جماتے بولا تھا۔ وہ مزید خائف ہو گئی تھی۔ نہیں، وہ میں تو بس ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ ہمیشہ سے پوچھا جانے والا سوال اس نے دوبارہ سے پوچھا اور اب کی بار اس کے کانوں میں جھکتا ہوا نرمی سے بولا تھا۔ وہ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ بھی اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے لب ہولے ہولے مشال کے کانوں کے لوگوں سے ٹکرا رہے تھے تو وہ مزید ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ پلیز آپ مجھ سے دور ہو کر رہ کر بات کیا کریں، وہ ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی مجھ سے شکایت کر رہی تھی کہ مجھے شوہر کی طرح ٹریٹ کرنا نہیں آتا۔ سوچ رہا ہوں کہ اس کی یہ شکایت بھی دور کر دوں۔ نہیں، وہ لڑکی تو پاگل تھی، وہ تو کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خود کو اس سے تھوڑا سا مزید قریب کیا تھا۔ تمہاری ساری غلط فہمیاں بہت ہی اچھے طریقے سے دور کرتا ہوں۔ تمہیں جتنی بھی شکایتیں ہیں وہ ساری میں ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ بری طرح سے بدمزہ ہوا تھا۔ دیکھا تو وحاش کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ یار تم لوگ اس وقت کہاں پر ہو؟ میں نے ایک بہت ہی زبردست ہوٹل ڈسکور کیا۔ آج وہ یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ آج اس کو گھمانے کے لیے لے کر نہیں جا سکا تھا، اسی وجہ سے اسے اپنے ساتھ لے کر وحاش کی طرف آ گیا۔ ان لوگوں نے پرسکون انداز میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ابھی وہ لوگ کچھ گپے میں مصروف تھے، اچانک ہی اذلان کو اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر سردار میسم کھڑا تھا، جس کے لمحوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ السلام علیکم کیپٹن، کیسے ہو تم؟ اس نے اپنا ہاتھ کیپٹن کی طرف بڑھایا تو نفرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میسم نے ابھی بھی ماسک پہن رکھا تھا۔ وہ ہاتھ کے کانوں میں گھستے ہوئے بولے تھے، یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے جنگل میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ارے بھابھی، آپ کو تو فکر کرنا چاہیے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، ورنہ آج سے پہلے جو بھی میرے ہاتھ لگا ہے وہ میرے چنگل سے بچ نہیں پایا۔ آپ اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل میں بتا سکتا ہے۔ یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جو تم کرنے والے ہو وہ تمہارے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب تمہاری ایک فیملی بھی ہے، بیوی ہے تمہاری، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات بہت ہی بری لگے گی کہ تمہاری اجازت کے بغیر کوئی تمہاری بیوی کو تم سے لے اڑے۔ تم میرے سامنے بیٹھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ تمہیں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے؟ میری ہمت کو تو نہ للکارو تو بہت کچھ ہے، کیونکہ میں اس خاندان کا بیٹا ہوں جس خاندان کے ولی نے تمہارے باپ کے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ تم یہ بات کہنا بھول گئے ہو میسم کہ وہی شخص بعد میں میرے ہاتھوں کتے کی موت مرا تھا۔
معصوم کی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو گئی تھیں۔ وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولا تھا، میں تمہیں آخری وارننگ دینے والا ہوں۔ اس بار تمہیں وارننگ نہیں دوں گا بلکہ اپنی کارروائی مکمل کروں گا۔ تمہیں کیا آرمی والوں سے ذرا بھی ڈرنے لگتا؟ میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں جس کی بنیاد پر میں تم سے ڈروں۔ میں تم لوگوں سے زیادہ اثر و رسوخ کا مالک ہوں۔ تم جانتے بھی ہو، جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ملک کی سرکار سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ دور بدور جواب دیتے ہوئے اس کو خاموش کروا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بے چینی سے بولی، یہ کس قدر بیوقوف انسان ہے؟ کوئی یوں آ کر اس طرح سے دھمکیاں دیتا ہے کیا؟ اگر اس نے واقعی نقصان پہنچانا ہے تو پھر چپ کر کے پہنچا دے۔ بہت اچھا تھی بابی صاحبہ، یہ ان کو کیوں نہیں جا کر بتا دیتی؟ وحاش نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، وہ ہمیں نقصان ہی پہنچائے گا۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اتنا طاقتور نہیں ہے، وہ صرف دھمکیاں دے رہا ہے، ورنہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حد سے زیادہ ڈرپوک انسان ہے۔ تم لوگ ابھی اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ تم یہ باتیں اتنے یقین سے کیسے کر سکتے ہو؟ وحاش نے اذلان کو گھورتے ہوئے سوال کیا تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ وقت گزار چکا ہوں۔ جب میں بیس بدل کرنے کی ولی میں کام کرتا تھا تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ صرف باتوں تک ہی کارروائی کر سکتا ہے، پریکٹیکل کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ان ساری باتوں کو چھوڑو اور اپنے مشن کی طرف توجہ دو۔ اور ہاں، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی واپس بھیج دیتا ہوں۔ تم اس کو واپس نہ بھیجو بلکہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ میں بابی کو بیسمنٹ میں رکھ لوں گا، وہ ان کے لیے کافی محفوظ رہے گی۔ اگر ہم لوگوں کو چھو بھی جاتا ہے تو اللہ نہ کرے کہ تم لوگوں کو چھو۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے بے چینی سے بولی تھی، مجھے لگتا ہے کہ میں غلط وقت پر یہاں آ گئی ہوں، مجھے وہیں پر ہی رک جانا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے آپ لوگ بے بس ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھ کر اذلان نے جر سے کہا تھا، میں تمہیں وہاں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ میرے دشمنوں کا ہم لوگوں کی شادی کا علم ہو گیا تھا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوتی وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ میں خوش ہوں کہ تم میرے پاس ہو۔ اب میں اپنی جان کی باتیں لگا کر بھی تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ جب وہاں سے واپس آ رہی تھی تو وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آج وہ کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نہیں جانتی، پتہ نہیں کیوں اب مجھے اچھے لگنے لگے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ میں تم سے کبھی بھی دور نہیں جاؤں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ ہاں سنو، تو مجھے پسند نہیں تھی، اور یہ شاید جن حالات میں ہماری شادی ہوئی تھی اس وجہ سے تھا، مگر میں نے تمہیں اپنی بیوی قبول کر لی ہے۔ وہ ایک خوشگوار سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا تھا، تمہاری ساری شکایتیں میں اس دن دور کر دوں گا جب تم 18 سال کی ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے تم شکایتوں کی ایک لسٹ تیار کر لو۔ وہ شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکتی۔ واپسی کا سفر بہت خوبصورت تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، اور وہ ہمیشہ اس انسان کے پہلو میں بیٹھی رہے جس نے پہلے اس کی عزت اور اسی سے نکاح کیا تھا، اور اب اسی کو اپنی بیوی کا درجہ دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اپنے مشن کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اس بار وہ کامیابی حاصل کر کے واپس جائیں گے۔ اس دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس کو بار بار چکر آ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ نہیں صاحب، اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، وہ جڑ سے بولی تھی، کیونکہ اس کا سب سے پہلے یہی کام تھا۔ اس نے اپنے صاحب کا حکم ماننا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ان سے کال کر کے پوچھ سکتی ہوں؟ اس لیے ٹھیک لگا تھا، کیونکہ سر کا درد پچھلے کچھ دنوں سے ہی تھا اور بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میرے سے پوچھ لو، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ ملازمہ تھوڑی سی دیر کے بعد آئی۔ میں نے ان سے پوچھ لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے گاڑی بھیج رہا ہوں، آپ لوگ حویلی سے باہر آ جائیں۔ ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، مگر وہ اتنا زیادہ سوچتی نہیں تھی۔ جو جیسا چلتا تھا ویسے ہی چلاتی رہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکلی تھی کہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا۔ جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ سامنے ہی ایک کالے رنگ کا موٹا سا بداس آدمی کھڑا تھا جو حواست بڑے انداز میں اس کو مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ تو تم ہو اس کی کمزوری، ویسے ماننا پڑے گا، لڑکی تو اس نے بڑی خوبصورت چنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھاتا، چھوڑو مجھے، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ ارے ارے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے،
اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اس وقت تمہاری خوبصورتی کو نہیں سراہوں گا جب تک تمہارے شوہر کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیتا ہوں۔ اس کی وجہ سے پہلے ہم لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ۔ جو اس لڑکی نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ سامنے میسم نہیں بلکہ ایک اجنبی شخص رہا تھا جس کا نام شہریار تھا۔ وہ ایک پیشہ ور مجرم تھا جو اسکردو سے معصوم لڑکیوں کو اٹھاتا تھا اور ان کو دوسرے ملک کا اسمگل کرتا تھا۔ اس کا نیٹ ورک ایک بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا تھا اور ازلان اسی کے ذریعے اس کے نیٹ ورک تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ مشن ازلان ہی دیکھ رہا تھا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ شہریار نے ازلان کو کال ملانی تھی، اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے وہ سارے کاغذات اور فائلیں میرے حوالے نہ کی جس میں میرے خلاف ثبوت ہیں تو میں تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا تم مرتے دم تک یاد رکھو گے، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر وائرل کروا دوں گا۔ اگر تم نے اس کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ میری بیوی 100 فٹ کے فاصلے پر ہے نا؟ ٹھیک ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے وہ فیصلے لے کر تم میرے پاس آؤ، میں دیکھوں گا، چیک کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس نے ازلان کو جس جگہ پر آنے کے لیے کہا تھا وہ وہاں پر پہنچ گیا تھا، مگر وہ بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کم عقل انسان تھا۔ اس نے اپنی ساری فورسز وہاں پر لائی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر اس سے اپنی جان سے زیادہ اپنے وطن کی جان کی فکر تھی، اور وطن میں رہنے والے ان معصوم لوگوں کی فکر تھی جو آئے روز ہی ان ظالم لوگوں کے ظلم کی بین چڑھتے تھے۔ میری بیوی کو میری طرف بھیج دو، میں تمہیں یہ فائل دے دیتا ہوں۔ اس نے ابھی تک اپنی فورسز کو آرڈر نہیں دیا تھا، اس کے آرڈر کے بغیر ہی فورسز باہر نکل آئی تھی۔ اور پھر یہ وہ لمحہ تھا جب ہوا میں فائر ہوا تھا۔ گولی کسی اور کو نہیں بلکہ مشال کو آ کر لگی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے تھے۔ فورسز کے سارے نے اس کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا، وہاں سے وہ اس کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ ازلان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کی وجہ سے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس مشن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ اسپتال گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اپنے رب کی حضور سجدے میں گرا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنی بیوی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ مشال کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ غلطی ساری میری ہے، مجھے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں اس نوکرانی کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی تھی۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھول جاؤ۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ تم میرے پاس موجود ہو، میری دسترس میں ہو۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا